یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے جو ایک تھن لائن ڈرا کرنی ہے اپنی فیملی لائف اور اکنامکس جو نیڈز ہے اس کے درمیان، اس کو ہم کس طرح مطلب ڈرا کریں گے، جبکہ اکنامکس جو ہے ہماری لائف میں اس حد تک انوالو ہو چکی ہیں کہ اچھی ایجوکیشن کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہمیں بہت سارے مطلب سورسز کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم جس ایریا میں اور جس کنٹری میں رہ رہے ہیں یہاں سوشل سیکورٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ ذرا اس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیں تھوڑا سا۔ ویسٹرن سوسائٹیز میں جہاں سوشل سیکیورٹی کا تصور ہے، وہاں اتنا تو ہوا ہے کہ بوڑھوں کو ایک یعنی ضعیف لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اسٹائپنڈ مل جاتا ہے، یا ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، یا ان کے لیے وہ ایک اولڈ ایج ہوم ہے جہاں ان کی لاجسٹکس کا اور ان کی نیڈس کا، میٹیریل نیڈس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سوشل سیکیورٹی کا ورڈ ہے، اس کے اندر جو سوشل ویب ہے نا، جو سوشل جو 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 سوشل کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ریلیشن شپ ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا لونلی نیس وہاں پایا جاتا ہے، یعنی جہاں سوشل سیکیورٹی کا انتظام ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں، یعنی بڑھاپے میں انسان کا مغربی دنیا میں کسی بوڑھے کا سب سے بڑا سہارا انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی بلی یا کوئی کتا ہے۔ یعنی وہ ان کے بڑھاپے کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ لونلی نیس بہت زیادہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو ناشتہ مل رہا ہے، اس کو کھانا مل رہا ہے، اس کو کپڑے مل رہے ہیں، اس کو ہر مہینے ایک پیسے مل رہے ہیں، اس کی پینشن سیو ہے، اس کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، لیکن جو تنہائی کی تکلیف سے وہ دو چار ہے، جس میں اس کا بچہ اس سے ملنے نہیں آتا، اس کا اس کی ماں اس سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، زندہ ہے، اس کی بیوی کہاں ہے، یہ اسے نہیں پتا۔ یہ جو عذاب ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ یعنی یو کے نے 4 سال پہلے منسٹری آف لونلینس شروع کی ہے، جاپان نے اس کے بعد جاپان نے بھی منسٹری آف لونلینس شروع کی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کس جگہ پر وہ کھڑے ہیں۔ اور 70% سے زیادہ لوگ، جن سوسائٹیز میں سوشل سیکیورٹی کا ایک پراپر نظام موجود ہے، وہاں 70% سے زیادہ لوگ لونلی محسوس کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایج بریکٹ بھی جو جسے ہم یوتھ کہتے ہیں۔ مطلب یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ تو پھر اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس سوشل سیکیورٹی کا ایک ریلائبل ماڈل کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ انسان جس کی اولاد یعنی اس کو ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی ہے، اپنی لائبلٹی نہیں شمار کرتی، اس کی خدمت کو یعنی اپنے پیرنٹس پہ اسپینڈ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے۔ اگر اس اولاد کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو یہ جو بوڑھا آدمی ہے یہ زیادہ محفوظ کنڈیشن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی آدمی موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کرائے کے ورکرز تو موجود ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ایک پیڈ نرس موجود ہے، لیکن بیٹی موجود نہیں ہے، بیوی موجود نہیں ہے، بھائی موجود نہیں ہے، لیکن ایک میل نرس اور ایک فیمیل نرس موجود ہیں جو آپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ایک ایسی سوشل سیکیورٹی اویلیبل کر دی ہے کہ جب میں بیمار پڑوں تو میں نے ایک ہیلتھ انشورنس دی ہوئی ہے جو مجھے یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی۔ تو ایکچولی یہ جو سوشل سیکیورٹی ہے یہ سوشلی سیکیور نہیں کر رہی، کیونکہ سوشل سیکیورٹی ایکچولی، یہ جو ورڈ ہے نا یہ بڑا دلچسپ ورڈ ہے۔ سوشل سیکیورٹی کنیکٹڈ فیل کرنے اور لونلی نہ فیل کرنے کا نام ہے۔ مطلب جیسے میں کہوں بھائی I have friends, I can ask people, I can call my friends whenever I would feel any problem. مجھے لوگ آ جائیں گے، میرے دوست آ جائیں گے، میری خیر خیریت حال چال پوچھنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اس وقت بہت بڑی آبادی ایسی ہے جہاں 10 دن تک ان کی کسی انسان سے ملاقات نہیں ہوتی، کسی سے بات چیت نہیں ہوتی، مطلب انہیں بات کرنے کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن ہے دنیا میں۔ بلکہ
اب وہ اے آئی جسے ہم کہتے ہیں نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ تو اتنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جو کمال کیا ہے تو وہ آپ جانتے ہی ہیں. تو اب روبوٹس آ گئے ہیں جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو دنیا میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں وہ جو پیڈ ورکر آتا تھا دوا دینے کے لیے یا ناشتہ کرانے کے لیے، اب اس کی جگہ روبوٹ آیا کرے گا. تو آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا یہ دیکھا جائے تو ہم نے ترقی کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے مصنوعی ذہانت میں تو ترقی کی ہے، ہم نے فطری ذہانت میں تنزلی کی ہے. مطلب نیچرل انٹیلیجنس میں ہم سیریس ڈکلائن میں گئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم رائز پہ گئے ہوں گے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ جو سوال ہے نا کہ ہم اکنامک کو دیکھیں، ہر انسان خود جانتا ہے کہ میں اپنے فیملی سے تعلق کو اگر نہیں بنا رہا اس سٹیج پر، یہ میں آپ سے بالکل واضح بتا دوں، 3 فیزز ہیں آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ انگیجمنٹ کے. پہلا راؤنڈ ہے اس کی پیدائش سے لے کے اس کی بلوغت تک، تقریباً 14-15 ایئرز. دوسرا راؤنڈ ہے اس کی بلوغت سے لے کے اس کے نکاح تک، اور تیسرا راؤنڈ ہے اس کے نکاح سے لے کے اس کی آخری سانس تک. 3 پیریڈز ہیں. وہ جو پہلا راؤنڈ ہے نا، پیدائش سے لے کے بلوغت تک، اس میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ہم اپنی فیوچر سیکیور کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. اور اگر آپ کو وہ، میں صرف ایک جملے میں عرض کر دوں، اگر آپ کو وہ اپنے ایڈوائزری بورڈ پر نہیں رکھنا چاہتا، اپنی زندگی کے مسائل بھی آپ کو نہیں بتانا چاہتا، اپنے فیوچر پلانز بھی آپ سے شیئر کرنا نہیں چاہتا، کسی بڑے فیصلے میں آپ سے مشورہ نہیں کرنا چاہتا، اور آپ نے اپنے لیے بہت دولت جمع کر لی ہے، تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ فیوچر سیکیور نہیں کیا ہے، انسیکیور کیا ہے. اب اس میں فائن لائن کیا ہے؟ فائن لائن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کمائیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس سے زیادہ اہم نہ دیں. اور اس کے لیے فارمولا نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے بس میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک سیلف چیک میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے. آپ کی فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر ان سے میں چند سوالات کروں، ٹھیک ہے، اس کا جواب کیا آ رہا ہے، اس پہ یہ چیز طے ہوتی ہے. یعنی یہ آپ نے صرف امیجن کرنا ہے نا، میں سوال کر رہا ہوں، آپ بھی شاید نہیں کر پائیں گے، لیکن یا ہو سکتا ہے کر پائیں. لیکن میں یہ جو سوالات ہیں وہ یہ کہ ان کا پرسپشن کیا ہے کہ میرے ابا جان جو ہیں یا میری اما جان جو ہیں، ان کے لیے میں زیادہ اہم ہوں یا گھر کی چیزیں زیادہ اہم؟ ان کے لیے میں زیادہ اہم ہوں یا ان کا بزنس یا ان کی جاب زیادہ اہم؟ ہمارے جو ابا یا ہماری اما ہیں، ان کے لیے ان کا کیریئر زیادہ اہم ہے یا ان کے لیے فیملی زیادہ اہم؟ ان کے لیے اپنی کنوینئنس زیادہ اہم ہے یا ہماری نیڈ زیادہ اہم ہے؟ وہ ہماری نیڈ کو اپنی کنوینئنس اور اپنی کمفرٹ پر ویلیو دیتی ہیں یا دیتے ہیں؟ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کو محسوس کرتے ہیں. تو بعض اوقات بچوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ہم اہم ہیں، لیکن اپنی جاب اور اپنے بزنس اور اپنے کیریئر اور اپنی چیزوں اور اپنے چیزوں کے بعد. تو یہ ہم ایک بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی اس میں پھر ہم اپنے لیے ایک فیوچر کے لیے بھی اور اس وقت کے لیے بھی یہ جو بانڈنگ اگر اس سٹیج پہ نہ ہو، تو جو پہلا فیز میں نے بتایا نا، پیدائش سے لے کے بلوغت تک، اس میں اگر بانڈنگ نہیں ہو سکی ہے تو سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں بانڈنگ بنانا آسان بات نہیں ہے. مطلب یہ اللہ کی قدرت سے تو اس میں بھی ممکن ہے، لیکن آسان بات نہیں. تو اس میں ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. یعنی اگر ایک ماں اپنے بچے کو اپنے دودھ سے محروم کر رہی ہے اس وجہ سے کہ اسے جاب پہ جانا ہے یا بزنس کرنا ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ میرے بھی فیوچر کے لیے ہے، اس کے بھی فیوچر کے لیے ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کی ایک پرائس ہے. مطلب آپ جو دیکھیں، وہ قیمت جو ہم پیسے کی شکل میں ادا کرتے ہیں وہ چھوٹی قیمت ہے. وہ قیمت جو ہم پیسے کی شکل کے علاوہ ادا کرتے ہیں نا، وہ بڑی قیمت ہوتی ہے. تو ایک پرائس ہے. مطلب ہم نے فیملی بانڈنگ کی قیمت پر ہاؤس بنایا ہے، مطلب اب یہ بھی ایک پرائس ہے. مطلب ہم نے ایک بہت بڑا مکان خریدا ہے جو 10 کروڑ روپے کا ہے یا 20 کروڑ روپے کا ہے. وہ فیملی بانڈنگ کی جو مقدس ساعتیں تھیں وہ ہم نے قربان کی.
یعنی وہ ساعتیں جس میں ہم کچھ آپس میں کھیل سکتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹائم ہمیں کہیں لگانا تھا تاکہ ہم اتنے پیسے جمع کریں، تو ہم نے یہ کام کر لیا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کما رہے ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ سے اتنی کنیکٹڈ ہے، اور آپ کی بیوی اور آپ کے بچے سب اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ وہ اپنے ہر مسئلے میں آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، اپنا ہر پرابلم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے فیوچر کے ایمبیشنز آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزار کے خوش محسوس ہوتے ہیں، آپ سے ہر بات کہہ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اور تو یہ زبردست بات ہے. مطلب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ بیلنس مینٹین کیا ہے آپ نے. آپ مطلب آپ کما بھی رہے ہیں لیکن آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے ریلیشن شپ الحمدللہ آپ کا صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ میں نے اس کے کچھ بیسک انڈیکیٹرز بیان کر دیے. آئی ہوپ کہ اس سے ایک چیز واضح ہوئی ہوگی.